إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. میں نے لکھا نہیں کہا نا یوں میں نے رجعت وہ رجت کا ایمان رکھتا تھا. رد کا معنی یہ ہے کہ یزید بن جابر بن یزید جو بھی جو ہے نا یہ بڑا کمزور اور ضعیف راوی ہے. پہلے یہ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اس نے عقیدہ غلط بیان کر لیا تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ فوت نہیں ہوئے, وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں بادلوں میں, وہ واپس آئے گے. یہ خارجیوں کا اور بیتی قسم کے لوگوں کا عقیدہ تھا اور اس نے ان لوگوں میں پھیلا دیا اور اس کے بعد محدثین نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کا عقیدہ غلط ہو گیا. تو جو غلط عقیدے والا راوی ہے اسے محدثین روایت نہیں لیتے تھے. لطف کی بات یہ ہے کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات, جو حنفی حدیث بیان کرتے ہیں نا پورا بات امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے, اس کی سب سندوں میں یہی راوی آتا ہے اور یہ بالکل ضعیف ہے, اس لیے اس کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے. یہ یزید بن جعفر جوفی, یہ عام طور پر جابر جوفی کے نام سے مشہور ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ پہلے میں دیکھتا تھا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایمان پہ رجا رکھتا ہے پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو. جابر بن یزید جوفی یہ ضعیف ہو گیا. حدثنا حسن الحلوانی قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل ان يحدث ما احدث, پہلے اس کے جو انہوں نے نکالا ہے بدعت اس سے پہلے وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر جو بھی لوگ روایت لیتے تھے قبل ان يظهر ما اظهر, پہلے اس کے ظاہر کرنے جو ظاہر کیا اس نے, فلما اظهر ما اظهر, جب اس نے ظاہر کیا جو ظاہر کیا یعنی ایمان پہ رجا, اتهمه الناس في حديثهم, لوگوں نے حدیث میں تہمت لگا دی, وتركه بعض الناس, بعض لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو. فقيل له, کہا گیا وما اظهر, قال الایمان بالرجا, الایمان بالرجا اس نے نکالا تھا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ یہ صالحین کو, بزرگوں کو, سلف کو گالی نکالا کرتا تھا, اس لیے اس کی روایت کو چھوڑ دیا گیا. حدثني حسن الحلواني قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة واخوه انهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابر بن يزيد يقول عندي 70,000 حديث, میرے اس نے کہا تھا کہ میرے پاس 70,000 حدیثیں ہیں. عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر ما سمعت جابرا يقول ان عندي 50,000 حديث, میرے پاس 50,000 حدیثیں ہیں. ما حدثت منها بشيء, میں نے ان میں سے کوئی چیز ابھی بیان نہیں کی. قال ثم حدث يوما بحديث, پھر اس نے ایک دن حدیث بیان کی, اس نے کہا هذا من ال50,000, یہ 50,000 میں سے ہے. حدثني ابراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت ابن بريد يقول سمعت سلام بن ابي مطيع يقول سمعت جابر الجوفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ 50,000 جب محدثین کو پتہ چل گیا نا کہ اس نے جعلی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں اتنی, ان کو چھوڑ دیا تھا, اس لیے اس کی حدیث محدثین قبول نہیں کرتے. اب وہ 50,000 یا 70,000 کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا, اس کے پاس ہی رہا, کسی نے نہیں لیا اس سے کیونکہ یہ ضعیف ہو گیا. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا, جابر سے سوال کیا اس نے عن قوله تعالى فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے متعلق آیت اتری ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی نے کہا تھا کہ میں یہیں رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے, تو یا پھر میرا باپ مجھے اجازت دے آنے کی تب میں ان کے پاس آؤں گا, کیونکہ بنیامین کے گم ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا. اب اس سے استدلال کرتا تھا جابر جوفی کہ یہ جو ہے نا کہ لن ابر الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين, کہتے ہیں جابر نے کہا لم يجئ تعبير هذه, ابھی اس کا مفہوم نہیں آیا. سفیان نے کہا وہ کذا باجود بولا سے, ہم نے کہا وہ ما اراد بهذا, اس سے کیا ارادہ کیا تھا جابر نے. اس نے کہا کہ ان رافضہ تقول, بے شک شیعہ کہتے ہیں کہ ان علی فی الصحابہ, کہ بے شک علی بادلوں میں,
فلا نخرجو ما من یخرج من ولدہ، بس نہیں نکلے ہم اس کے ساتھ جو کہ نکلے گا اس کی اولاد میں سے، حتی ینادی منادی من السماء، یہاں تک کہ ایک منادی کرنے والا آسمان سے منادی کرے گا، یرید علی، مراد ہے علی، انہ ینادی اخرجوا مع فلان، علی کہے گا کہ نکلو تم فلاں کے ساتھ، یقول جابر کہتے تھے کہ ھذا تعویل ھذہ الآیات، اس آیت کی تعویل یہ ہے، وکذبا، لیکن جابر نے جھوٹ بولا ہے، کانت فی اخوات یوسف، یہ آیت تو یوسف کے بھائیوں میں، اس کی تعویل تو بڑے عرصے کی گزر چکی ہے، اس لیے وہ جھوٹا آدمی تھا جابر جو بھی، اس کی حدیث محدثی نے چھوڑ۔ اب حنفیوں کو مبارک ہو کہ وہ اب بھی اس کی روایتیں بیان کرتے ہیں، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات۔ حدثنا سلمۃ قال حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30 حدیث ما استحل ان اذكر منها شيئا، میں نہیں حلال سمجھتا کہ ان میں سے کوئی شے ذکر کروں، وان لی کذا وکذا، اگرچہ میرے لیے اتنا ہو۔ سمعت ابا غسان محمد بن عمرو الرازی قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن مسیرۃ لقیتہ قال نعم شیخ طویل السکوت، وہ حارث بن حسیرہ وہ تو ملا اس کو، میں نے کہا ہاں شیخ ہے، وہ لمبے سکوت والا ہے، یصر علی امر عظیم، لیکن بہت بڑے معاملے پر اصرار کر جاتا ہے۔ حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال وذكر ايوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وہ وذكر اخر فقال هو يزيد في الدكم، وہ لخائی میں زیادہ کر دیتا تھا۔ حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال ايوب ان لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد على تمرتين ما رايت شهادته جائزة، ہے تو میرا پڑوسی ہے بھی اچھا، لیکن اگر 2 کھجوروں پر گواہی دے تو میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ وہ سچا نہیں ہے۔ حدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت ایوب اغتاب احدا قط، میں نے کبھی نہیں دیکھا ایوب کو کہ اس نے کبھی کسی غیبت کی ہو، الا عبد الکریم، مگر عبد الکریم کی، یعنی ابا امیہ تھا، فانہ ذکرہ، ذکر کیا، اس نے کہا رحمہ اللہ، اس پر اللہ رحمت کرے، کانا غیر ثقۃ، وہ ثقہ نہیں تھا، لقد سألنی عن حدیث اکرمہ، اس نے میرے مجھ سے اکرمہ کی حدیث کا سوال کیا، ثم قال، پھر کہا اس نے سمعت اکرمہ تھا، میں نے اکرمہ سے سنا، حالانکہ مجھ سے سوال کیا تھا تو خود ہی کہنے لگا میں نے اکرمہ سے سنا، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہو گیا۔ حدثنا فضل بن سهل قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا هشام قال قدم علينا ابو داود الاعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن ارقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، نہیں سنا اس نے ان میں سے، انما كان ذلك سائلا، وہ تو پوچھنے والا تھا، يتكفف الناس، سوال کرنے والا تھا، لوگوں سے ہتھیلی پھیلاتا تھا، زمانہ تعاون الجارف، جارف مشہور واقعہ ہے، وہاں تعاون پڑی تو اس زمانے میں۔ وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حمام قال حدثنا ابو داود الاعمى على قتادة فلما قام قالوا ان هذا يزعم انه لقي 18 بدريا، یہ اندھا آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں 18 بدری صحابی کو ملا ہوں۔ قتادہ نے کہا هذا كان سائلا قبل الجارف، یہ تو جارف کی لڑائی کے تعاون کے پہلے ہی مانگتا تھا، لا يعرض لشيء من هذا، کسی شے کے لیے پیش نہیں ہوتا تھا، ولا يتكلم فيه، کسی شے میں کلام نہیں کرتا تھا، والله ما حدثنا الحسن عن بدري مشابهة، اللہ کی قسم حسن نے بھی ہمارے پاس کسی بدری سے مشابهة بیان نہیں کیا، ولا حدثنا سعید بن المسیب عن بدری، حدثنا، نہ ہمارے پاس سعید بن مسیب نے بیان کیا کسی بدری سے مشابهة الا عن سعد بن مالک، مگر سعد بن مالک سے بیان کیا ہے۔ حسن اور سعید بن مسیب اتنے بڑے امام ہیں، وہ بھی کسی بدری کا بیان نہیں کرتے سوائے سعد بن مالک سے، اللہ کہاں سے بیان کرتا ہے، معلوم ہوا کہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے۔ یہ جارف کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ وہی تعاون پڑی تھی بیماری، جارف مشہور واقعہ ہے، اس جارف تعاون کے موقع کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت سے پہلے یہ مانگتا تھا، یہ محدث کہاں سے بن گیا، یہ ہے۔ وحدثني حسن بن حدثنا عثمان بن شعبة قال حدثنا جرير عن نقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن محمد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن
يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث حدثني عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن ابي جميلة ان عمرو بن عبيد حدث عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله عمرو ولكنه اراد ان يهوزها الى قوله الخبيث. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم ايوب فسمع منه ففقده ايوب فقال له يا ابا بكر انه قد لزم عمرو بن عبيد قال حماد فبين انا يوما مع ايوب فقد بكرنا الى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه ايوب وساله ثم قال له ايوب بلغني انك لزمت ذلك الرجل مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو نے فلاں آدمی کو لازم پکڑا ہے. اس نے کہا حماد نے کہا سماہ یعنی امرن اس نے مراد یہ امر کا قال نام. اس نے کہا ہاں یا ابا بکر انه یجینا باشیاء غرائب کہ ہمارے پاس وہ عجیب عجیب چیزیں بیان کرتا ہے. کہا اس کے لیے ایوب نے انما نفر اور نفرکم من تلک الغرائب ہم اسی غرائب چیزوں سے بھاگے ہیں یعنی اس سے نہ لینا یہ روایت. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن عامر قال حدثنا ابن زيد يعني حماد قال قيل لأيوب أن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال الله يجلد السكران من النبيذ قال كذب انما سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. وحدثني حجاج قال حدثنا سفيان بن حرب قال حدثنا سلام بن ابي متي يقول بلغ ايوب ان اتى امرا فاقبل علي يوما فقال ارايت رجلا لا تامنه على دينه كيف تامنه على الحديث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت ابا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل ان يحدث حدثني عبيد الله بن معاذ الانباري قال حدثنا ابي قال كتبت الى شعبة اسالوا عن ابي شيبة قاضي واسط. میں نے خط لکھا تھا شعبہ کی سوال کرتا تھا کہ واسط کا قاضی کیسا ہے ابی شعبہ. فکاتب الیہ لا تکتب عنہ شیئا اس نے لکھا کہ تو اس کی کوئی شے نہ لکھنا. ومزہ کا کتابی یا مزہ کا کتابی اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا یا میرے خط کو پھاڑ دینا. مزہ کتابی خط کو پھاڑ دینا اور اس سے کچھ لکھنا نہ. حدثنا الحلواني قال سمعت عفانا قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المقري بحديث عن ثابت فقال كذب اسے جھوٹ بولا. وحدثت حماما عن صالح المقري يحدث بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال قال لي شعبة ائت جرير بن عازم فقل له لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارة فانه يكذب. قال ابو داود قلت لشعبة وكيف ذاك فقال حدثنا الحكم باشياء لم اجد لها اصلا. قال قلت له باي شيء قال قلت للحكم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل احد فقال لم يصلي عليهم. قال الحسن بن عمارة على الحكم عن مكسم بن عمرو بن عاص ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في اولاد الزنا قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى قال يروى الحسن البصري قال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم بن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه. وحدثنا حدثنا الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال حلفت ولا اروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محجوج قال لقيت زياد بن ميمون فسالته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت اليه فحدثني به عن مبرق ثم عدت اليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما على الكذب. قال الحلواني كنت سمعت وقت الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه للكذب. حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث الأخبارات الذي روى لنا نضر بن شمير. فقال لي اسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس قال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب کیا دیکھا تم نے ایک آدمی کو گناہ کرے پھر توبہ کرے علیہ یتوب اللہ علیہ کہ اللہ اس پر توبہ قبول کرے گا. قال قلنا نعم فرمایا ہاں کرے گا. فرمایا ما سمعت من انس من ذاک قلیلا ولا کثیرا نہیں سنا میں نے انس سے اتنا تھوڑا نہ بہتا. ان کان اللہ یعلم الناس اگر نہیں جانتے ہیں لوگ فانتم لا تعلمون تم بھی نہیں جانتے ان لم القى انس کہ بے شک میں انس کو نہیں ملا. ابو داود نے کہا فبلغنا بعد ہمیں بعد میں خبر پہنچی کہ انه یروی بے شک وہ بیان کرتا ہے. فاتیناه انا میں اور عبد الرحمن اس کے پاس آئے. ایوب نے کہا ثم کان بعد یحدث اس کے بعد بیان کرتا تھا تو ترکنا ہم نے چھوڑ دیا اس کو.
حدثنا حسن العلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرزا قال فقيل له أي شيء هذا قال يعني يتخذ قبة پکڑا جائے ایک تاک فی حائط دیوار میں لیدخل علیہ الروح تاکہ اس پر روح داخل ہو وسمعت عبید اللہ ابن عمر القواری یقول سمعت حماد بن زید یقول رجل بعد ما جلس مہدی بن ہلال بأیام ما هذه العین المالحہ یہ کیا ہے چشمہ مالحہ التی نبات قبلکم جو تمہاری نمکین چشمہ تمہاری طرف سے جو کہ ابھرا ہے قال نعم یا ابا اسماعیل ہاں اے ابو یہ مراد ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں بیان کرتا وحدثنا حسن العلواني قال سمعت قال سمعت ابا هريره قال ما بلغني ان الحسن حديث الا اتيت به ابان بن ابي عياش فقرأه علي وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير قال سمعت ابانا وحمزة الزيات عن ابان بن ابي عياش نحو من الف حديث قال على علي فلقيت حمزة فاخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرض عليه ما سمع من ابانا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پھر اس نے پیش کی جو کہ اس نے سنا تھا ابان سے فما عرف میرا شیئن ان میں سے حضور نے کچھ بھی نہ پہچانا الا شیئن خمسۃ یسیرن خمسۃ او ستۃ 5 یا 6 حدیثیں حضور نے تصحیح کی کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب یوں ہی حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی قال اخبرنا زکریا بن عدی قال قال لي ابو اسحاق الفزاري تو کتب عن بقیہ تھا بقیہ سے لکھ ما روا عن المعروفین جو کہ روایت کرتا ہے سکر راویوں سے ولا تكتب عنه اور نہ لکھو سے ما روی عن غیر المعروفین جو غیر معروفین سے روایت کرتا ہے ولا تكتب عن اسماعیل بن عیاش اسماعیل بن عیاش سے بھی روایت نہ کرنا اور ما روا عن المعروفین جو روایت کرتا ہے معروف سکر راویوں سے ولا عن غیرهم حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال ابن مبارک نے رجل بقیہ تو بقیہ اچھا آدمی ہے لولا انه يكن السامیہ اگر یہ بات نہ ہو کہ وہ ناموں کی کنیت بنا لیتا ہے بھائی یسمل کنا اور کنیتوں کے نام بنا لیتا ہے قال ظاہرا یحدثنا ایک زمانہ بار ہمارے پاس بیان کرتا رہا ان ابی سعید البخاری سے فرزارنا فیضا ہوا عبد القدوس ہم نے دیکھا تو عبد القدوس تھا حدثنا احمد بن یوسف الدی قال سمعت عبد الرزاق کہ یقول ما رأيت ابن مبارک یفسح بقولی کذاب میں نے دیکھا نہیں ابن مبارک کو کسی کے بارے میں فصاحت سے وہ کذاب کہتے ہیں الا لعبد القدوس مگر عبد القدوس کو فإني سمعت يقول له كذاب حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت ابا نعيم وذكر المؤلف بن عرفان فقال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود ہم پر ابن مسعود آئے بالسفین کے جنگ کے موقع پر ابو نعیم نے کہا تراہو وہ ایسا بادل موت ہے وہ تو حضرت عثمان کے زمانہ میں ہی فوت ہو چکا تھا تو ابن مسعود تو پھر سفین کے موقع پر کیسے آ گیا وہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر آ گیا ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن قال ابن مسلم قال كنا عند اسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بسبب قال فقال الرجل اكتبته قال اسماعيل ما كتبه ولكنكم حكم انه ليس بسبب یعنی کسی کے متعلق راوی کے متعلق کہنا کہ یہ حافظہ والا نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت بیان کرنا ہے تاکہ لوگ حدیث رسول اللہ میں احتیاط کرتے ہیں وحدثني ابو جعفر قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب قال ليس بثقة امام مالک نے کہا کہ وہ ثقہ نہیں ہے یعنی محمد بن عبد الرحمن قال سألت مالك بن انس ابي الحويرث سے میں نے سوال کیا امام مالک سے ابو الحويرث کے متعلق اس نے کہا ليس بثقة وہ بھی ثقہ نہیں ہے میں نے سوال کیا شعبہ کے متعلق الذي يروي عن ابن ابي ذئب وہ شعبہ جسے ابن ابی ذئب بیان کرتے ہیں کہا اس کے لیے ليس بثقة وہ ثقہ نہیں ہے میں نے سوال کیا صالح کے متعلق جو کہ مولا تہم آیا اس نے کہا وہ بھی ثقہ نہیں ہے میں نے سوال کیا حرام بن عثمان کے متعلق اس نے کہا وہ بھی ثقہ نہیں ہے میں نے سوال کیا مالک کے متعلق انہا مالک سے انہا اولائل خمسہ ان پانچوں کے متعلق تو پھر کہا لیسو بثقة یہ پانچوں ثقہ نہیں ہے اپنی حدیث میں میں نے سوال کیا ایک آدمی کے متعلق آخرا اور نسیت اس میں اس کا نام بھول گیا اس نے کہا رہی تو ہوں پی کو تو بھی میں نے اس کو اپنی کتابوں میں دیکھا تھا میں نے کہا کل تو تو نے دیکھا اس کو میری کتابوں میں نے کہا نہیں میں لو کہنا ثقة اگر یہ ثقہ ہوتا لڑائی تھا وہ بھی کو تو بھی تو میری کتابوں میں دیکھ لیتا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کے متعلق جرح کرنا تعدیل کرنا جرح کرنے سے غیبت نہیں ہوتی اگر وہ غیر ثقہ ہے تو اس کو صاف بیان کرنا چاہیے کہ غیر ثقہ جیسے امام مالک جیسے بزرگ بیان کرتے تھے کہ وہ ثقہ نہیں ہے وہ ثقہ نہیں ہے حدثنا الفضل بن سعد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما یہ حدیث میں تہمت لگایا جا رہا تھا
حدثني محمد بن عبد الله بن قصداد قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت اگر میں اختیار دیا جاؤں بین ان ادخل الجنہ تاکہ جنت میں داخل ہوں و بین ان القا عبداللہ بن محرر اور اس کے درمیان کہ میں عبداللہ بن محرر کو ملوں لاخترت ان القا میں اختیار کروں کہ اس کو پہلے ملوں ثم ادخل الجنہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں کیوں کہ وہ بہت بڑا معلوم ہوتا لیکن فلما رأیتہ کانت بارۃ احب الی منہ لیکن جب میں نے دیکھا نا اس کو تو لیٹنا زیادہ محبوب تھا میری طرف اس سے پہلے میں نے سنا ہے بڑا ہے بڑی بیان کرتا رہا جب دیکھا تو معلوم ہوا یہ لیٹنے سے بھی ہلکا ہے حدثنا الفضل بن صالح قال حدثنا وليد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال زيد بن جان بن ابي اميه لا تاخذوا عن اخي حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي وقال حدثني عبد السلام الوابسي وقال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الله بن عمرو قال كان يحيى بن ابي اميه كذابا حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب قال ان فرقد ليس صاحب حديث والا نہیں ہے یہ فرقد حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا بہت ضعیف کہا اس نے فقيل لله اضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثني بشر الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن زبير وعبد الاعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح اس کی حدیث ہوا کی طرح ہے وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن ابي عيسى المدني وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال ابن مبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله الا حديث ثلاثه جب تو جریر کے پاس آئے تو اس کے تمام علم کو لکھ لیا مگر 3 حدیثیں لا تكتب عن حديث عبیدہ بن معتب والسبی بن اسماعیل و محمد بن سالم نے ان حدیثوں کو نہ لکھا یہاں تک تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے لینے اور نہ لینے کے روات اور اقوال اور محدثین کا ذکر کیا ہے. اب اصول حدیث میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور دیگر محدثین کے درمیان کچھ اختلاف ہے, اب اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور مذہب یہ ہے کہ ایسا راوی جو سکہ ہو اور مروی ان ہو, اس سے روایت جس سے روایت کی جا رہی ہے یعنی اس کا استاد, ان دونوں کا زمانہ ایک ہو, ان دونوں کی ملاقات کا احتمال بھی پیدا ہو, تو اگر راوی مروی انہوں سے روایت کرے جس کا زمانہ بھی ایک ہے, ملاقات بھی ہو سکتی ہے, ملاقات کا یعنی امکان ہے, تو اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے اور صحیح ہے. اگر سکہ ہے, سکہ سے روایت کرتا ہے تو یہ قابل قبول ہے, لے لی جائے گی. یہ بات کیوں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ ان کی ملاقات تو ہوگی, کسی بنا پر راوی نے ملاقات کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ زمانہ ہے کہ ملاقات کا نکاح کا امکان ہے. لیکن ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جن میں امام علی بن مدینی اور امام بخاری بھی موجود ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے, خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ, اس وقت حدیث متصل ہوگی جبکہ ملاقات امکان نہیں بلکہ ملاقات ثابت ہو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اب اس مذہب والے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں اس مقدمے کے آخر میں, فرماتے ہیں کہ ان کا یہ مذہب صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح یہی مذہب ہے کہ امکان ہے ملاقات کا, ملاقات اگر ہو نہ ہو امکان ہو تو روایت متصل ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ قوی ہے, جن کا یہ مذہب ہے نا کہ ملاقات ثابت ہو چکی ہو خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو تو روایت متصل ہے. ان کا مذہب کبھی تو ہے, لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا مذہب کبھی نہیں ہے. امام مسلم فرماتے ہیں اس طرح سے بہت سی روایتیں رہ جاتی ہیں, چنانچہ اس بات میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. قال مسلم واشباہ ما ذکرنا من کلام اہل العلم فی متهم روات الحدیث واخبارهم عن معایبهم کثیر یطول الکتاب بذکرہ علی استقصائہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس کی مثل جو ہم نے ذکر کیا ہے اہل علم کی کلام میں سے جو کہ روایت حدیث کے تہمت والے لوگوں کے بارے میں ہے اور ان کی خبر دینے کے بارے میں ان کی عیبوں کے متعلق بہت سی ہے, لمبی ہو جاتی ہے کتاب رات اس کے ذکر کرنے کے اوپر اس کو جمع کرنے کے. وفی ما ذکرنا کفایات لمن تفہم وحقل مذہب القوم,
اور اس میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کفایت کی ہے اس آدمی کے لیے جو سمجھے اور عقل کرے وہ قوم کے مذہب کو فیما قالوا اس میں جو انہوں نے کہا من ذالک اس سے بیان اور بیان کیا اور انہوں نے انما الزموا انفسهم الکشفا اور بے شک لازم کیا انہوں نے اپنے نفس پر کھولنا عن ما یبروات الحدیث حدیث کے راویوں کے عیبوں کے متعلق و ناقل الاخبار اور خبروں کو نقل کرنے والوں کے عیبوں کے متعلق وافتوا بذلک حین سئلوا اور فتویٰ دیا انہوں نے ساتھ اس کے جب وہ سوال کیا جائے لما فیہ من عظیم الحظ کیونکہ اس میں بہت بڑا فائدہ تھا جن اخبار فی امر الدین جبکہ خبر بیان کرنا دین کے معاملے میں انما تأتی بتحلیل اور تحریم بے شک وہ آتی ہے حلال کے ساتھ اور حرام کے ساتھ وہ امر اور نہی امر اور نہی کے ساتھ اور ترغیب اور ترہیب ترغیب و ترہیب کے ساتھ فائدہ اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو ہے نا اس کو بیان کرنا بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ حدیثوں میں ہی آتا ہے معاملہ حلال کا حرام کا امر کا نہی کا ترغیب و ترہیب کا اس لیے احتیاط برتنی چاہیے ان کے حاصل کرنے سے فائدہ کان راوی لہا لیسا بمادن صدقے جب ان روایتوں کو بیان کرنے والا راوی وہ سچائی کا مادن نہ ہوگا ول امانت کا ثم اقدم علی روایت عنہ پھر وہ اس سے روایت کرنے والا آگے قدم اٹھائے گا من اس سے قد عرف ہو جس کو تحقیق پہچان لیا ہے ولم یبین ما فیہ اور اس نے بیان نہیں کیا اس میں جو غیر کے لیے ممن جاہل معرفتہ جس کی پہچان مجہول ہے تو کان عاصما بفعلہ ذلک وہ اس کے بیان کرنے کے ساتھ گناہ گار ہوگا غاشا عوام المسلمین عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہو کیوں اس لیے کہ اسے تحقیق ہی نہیں کی کہ بیان کرنے والا کون ہے لا یمن ولا بعد من سمع تلك الاخبار جبکہ امن نہیں ہے بعد پر جو ان خبروں کو سنا یستعملها یہ کہ ان کو استعمال کرے اور یستعمل بعضها یا بعد کو استعمال کرے ولا اللہ او اکثرها شاید کہ وہ جو بیان کرتا ہے وہ یا ان میں سے اکثر اکاذیب جھوٹ ہو لا اصل لها ان کے لیے اصل نہ ہو ما ان الاخبار الصحاح اس کے باوجود کہ صحیح خبریں ان میں روایات الثقات سکارانوں سے و اہل قناعت والوں سے اکثر زیادہ ہے من ان یستمع یہ کہ مجبور ہوا جو اعلان نقل من نہیں سب سے قتل طرف اس کے نقل کرنے کی جو سکا نہیں ہے بلا مقام اور جس سے قناعت نہیں کی بلا حاسب کثیر من یرد من الناس اور میں خیال نہیں کرتا بہت سے لوگوں کو جو درپے ہیں لوگوں میں سے علامہ بسفرا اس پر جو ہم نے بیان کیا من حاضر احادیث الضعف ان کمزور حدیثوں میں سے والاسانید مجہولات اور مجہول سندوں میں سے بیات عدد روایاتها اور وہ اعتبار کریں ان کو روایت کرنے کے بعد بعد ہمارے فتح اس کے پہچاننے کے بعد بما فیہا من تباہ ہونے جو ان میں کمزوری پائی جاتی ہے جو پایا جاتا ہے الا ان الذی یحملہ علی روایاتها مگر وہی آدمی درپے ہوگا جو اس کو اٹھاتی ہے اس کے روایت کرنے پر اعتداد جہاں ان کا اعتبار کرنے پر ارادہ تکثیر کثرت کا ارادہ کرنا بذالک کا ساتھ اس کے عند العوام عوام کے نزدیک ولیوں کالا اور یہ کہا جائے کہ ما اکثر ما جمع فلان من الحدیث کس قدر فلان جمع کی ہے حدیث وان لگا من العدد اور کتنی اس نے تعریف کی ہے گنتی میں سے ومن ذهب في العلم هذا المذهب اور جو علم میں اس مذہب پر جائے گا بسلک هذا طریقہ اس طریقے پر چلے گا فلا نصیب له فيه اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا کیوں کہ وہ کثرت تو کرتا ہے لیکن سکہ اور یعنی غیر سکہ نہیں دیکھتا سکہ غیر سکہ دیکھنا چاہیے وکان بان یسمى جاہلا اور ایسا آدمی کا نام یہ کہ جاہل رکھا جائے اور یہ زیادہ بہتر ہے میں ان یسمى العلم کو اس کو علم کی طرف منسوب کیا جائے ایسا آدمی جو کثرت حدیثیں کرتا ہے لیکن سکہ نہیں دیکھتا وہ جاہل ہے عالم نہیں وقت تکلمہ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں جس میں اتصال یا غیر اتصال کی بات ہے کہ جس کو ایک زمانہ ہم عمر ہم اثر ہونا اور راوی مربی آنوں کا ایک زمانہ ہونا جو ہے امام مسلم کے نزدیک اتصال کے لیے کافی ہے اور دوسروں کے نزدیک ملاقات کا ہونا ضروری ہے اب اس بات کا امام مسلم ذکر کرتے ہیں وقت تکلم بعض منتهر الحدیث من اہل عصرنا فی تسہیل اسانید وسقیمها اور تحقیق کلام کیا ہے بعض نسبت کرنے والے حدیث کی بات میں بعض نے اہل ہمارے زمانے والوں میں سے سندوں کے صحیح کرنے میں اور ان کے جو ہمیں یقینوں کو کہتا ہے لو کہتا ہے کیا کہ لو ضربنا عن حکایت ہی امام کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی حکایت کو چھوڑ دیں اراض کر لیں بس ذکر فساد ہی اور اس کے فساد کو ذکر کرنے سے ہم پھیر لیں سفان پہلو کو لکان رائن
दीनन, तो ये राय मजबूत थी, व मज़हबन सहीहन, और सही मज़हब था। इज़न इराद वलन कौलन मुतारा है, जो फैकी हुई बात से इराद कर लेना, आरा ज़्यादा लायक है इमादत उसके मारने के लिए, भाई इकमान जिक्र कायन, उस कहने वाले के जिक्र को बजाने के लिए, वाजदारो अल्लाह यकुन जाने का तंबीहन जहान आने, और बहुत लायक है ये कि ना होगी ये तंबीह ऊपर जाहिलों के ऊपर उसके गैर इन्ना लम्मा तखफ़फ़ना मिन शुरूरिल अवाक़िब, सवाए इसके कि बेशक हम जब ने डर गए हम जब अंजामों की बुराई से, भाई इक़्तिरान जहलाते जहलों के धोखा देने से, धोखे में आ जाने से, बेमुहदसातिल उमूर नए नए मामलात के साथ, व इसराइहिम, और उनका चलना इला इतिक़ादिल ख़तल मुख़्तिरीना, खता करने वालों के खता इतिक़ाद की तरफ, वलक वाले साकिता गिरोह कौलों की तरफ, इंदल उलमा उलमा के नज़दीक, राइनल कशफ़ा अन फसाद कौलिही, तो हमने देखा हमने खोल देना उसके बाद की फसाद को, वरद्दा मुकालत में उसके कलाम को रद्द करने को, बेकदर मायनी के जहां दे अंदाजा उसका जो कि लायक था उसको रद्द करना, अजदा ज़्यादा लायक अलल अनानी ऊपर मखलूक के, व अहमद अल आक़िबा, और ज़्यादा अंजाम अच्छे अंजाम वाला इंशाअल्लाह ताला। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो कौल था जो हम जिक्र करने लगे हैं, इसका जिक्र करना ना बेहतर था। किसी बात को ख़त्म करने के लिए उसका जिक्र करना जो है ना करना मुनासिब होता है, लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोग जाहिल जो है इस फसाद में आ जाएंगे, वो धोखे में आ जाएंगे और रसूल को समझेंगे नहीं, इसलिए हम उसके फसाद को जिक्र करने के लिए कलाम कर रहे हैं। समझे बात, वगरना उसका कलाम ना करना जो है ज़्यादा बेहतर था। आप फरमाते हैं बज़ा अमल काइलो, अब कहने वाले ने गुमान किया है कि अल्लज़ी फ़तहल कलाम अल हकायत अन क़ौलिही, जो हमने शुरू किया है कलाम को शुरू करना उसके हक़ायक़ पर, वल इख़बार अन सुब्ब रुबियतिही, और उसके ख्याल की बड़ाई की रिवायत खबर देने की तरफ, कि अन्ना कुल्ला इस्नादिन लिहदीसिन फ़ीहि फ़ुलानुन अन फ़ुलानिन, बेशक हर वो हदीस की जिसमें ये जिक्र हो कि फलां फलां से है, वक़द अहातल इल्मु बिअन्नहुमा, और तहक़ीक़ इल्म ने ये बात घेर ली हो कि बेशक वो दोनों काना फी असरिन वाहिदिन, एक ही ज़माने में है, रावी और मरवियन, वजाइज़ुन अन यकूनल हदीस अल्लज़ी रवा रावी, और जायज़ है ये कि वो हदीस जिसको रवायत करता है रावी, अम्मर रवा अनु जिससे रवायत करता है, कद समिया मिनहु उसने उसे सुना भी हो, व शाफ़अहु और उससे बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी हो, यानी ये भी मुमकिन है, गैरा अन्नहु ला नअलमु लहु मिनहु इस्मान, लेकिन बेशक हम जानते नहीं उसके लिए सिमा, वलम नजिद फी शैइन मिन रवायात, और रवायतों में से हम किसी चीज़ में ये पाते नहीं है कि अन्नहुमा इल्तक़ता, ये बेशक दोनों मिले हों कत्तो कभी, और तशाबहा या बिलमुशाफ़ा उनकी गुफ्तगू हुई हो, बेहदीसन साथ किसी हदीस के, अन्नल हुज्जत ला तकूनु इंदहु, बेशक उस कायल के नज़दीक दलील कायम नहीं हो सकती है, बिकुल्ले खबरिन जा अहादल मदिया, साथ हर उस खबर के जो इस तरीके पर आए, हत्ता यकून इंदहुल इल्म, यहाँ तक उसके पास इल्म हो कि बअन्नहुमा क़द तमाम मिन दहरिहिमा मर्रतन, कि बेशक वो दोनों इकट्ठे हुए हो, रावी और मरवियन हो ज़माने में एक दफ़ा, और साहिबन ऐसे ज़्यादा, और तशाफ़ा बिल हदीस बैनहुमा, या उन दोनों में आपस में मुलाकात करके हदीस ली हो, और यरद खबर फीहि बयान इज्तिमाइहिमा, या ऐसी खबर वाक़या हो जिसमें उन दोनों के इज्तिमा का बयान हो, और तलाक़ीहिमा या उनकी मुलाकात का मर्रतन एक दफ़ा मिन दहरिहिमा ज़माने में से, फमा फौका आपस जो इससे ऊपर हो। इमाम साहब फरमाते हैं कि आप ये उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये हदीस का इम्कान है कि रावी और मरवियानो जो है वो उन्होंने सुना भी हो, इम्कान है, वापस में मिले भी हो, इम्कान है, और एक ज़माने में भी है, ये इम्कान है, तो कहते हैं कि वो कहने वाला कहता है जब तक उनकी मुलाकात साबित ना हो एक दफ़ा ही, उस वक्त तक इस अंदाज पर आने वाली रवायत हम नहीं लेंगे। समझे बात, अब ये वो है जिनको मतलब इमाम साहब बयान करते हैं। इमाम साहब का ये मतलब नहीं है इमाम मुस्लिम का, इमाम मुस्लिम तो समझते हैं कि अगर उनकी मुलाकात की उम्मीद है, एक ज़माना है, उनकी मुलाकात मुमकिन है रावी और मरवियानों की, तो इमाम साहब के नज़दीक ये रवायत मुतसिल है। लेकिन दूसरा ग्रोह जो है उनका मद्दे मुकाबले वो कहते हैं नहीं, जब तक मुलाकात साबित ना हो, एक दफ़ा ही क्यों ना हो, रवायत मुतसिल नहीं है। अब उसका जवाब देते हैं, रवायत और नहीं आई कोई ऐसी खबर रवायत, उखबिर वन्ना हाज़र राविया न साहिब ही, ये खबर दे ये रावी अपने साथी से, कद वाक़या हो मर्दा तन के तकलीफ की दफ़ा मिला हो, बस सामया मेरो शैन और उसने उससे कोई शय सुनी हो, लम यकुन फी नक़लिहिल ख़बरा, और नहीं है उसके निकल कर देने खबर में, अमर रवा हो आनु जिससे रवायत करता है, इल्म ज़ालिका इसका इल्म, बल अमरो कमा बसफ़ना हुज्जतुन, और मामला जैसे हमने बयान किया है ना ऐसे ही हुज्जत है,
بکان الخبر عندہ موقوفا، لیکن اس کے نزدیک یہ خبر موقوف ہے کیونکہ ملاقات یہاں ثابت نہیں، موقوف کہتے ہیں. حتیٰ یردان سماع من ہو، یہاں تک کہ وارد ہو سے سماع استاد کا شاگرد کا استاد سے نیچے من الحدیث ہے کسی شاید کے لیے حدیث میں کنا ہو کا سارا کم ہو یا زیادہ ہو کی روایات مثلا ما وردا جیسے وارد ہوا ہے بہاد القول یہ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بہاد القول یا رحمۃ اللہ، تو اس پر اللہ رحمت کرے. یہ بات جو انہوں نے کہی ہے نا فقان فی الاسانید، حدیث کی سندوں میں تان کرنے میں ہے، قول مختار یہ نئی بات ہے، مستحدث یہ نئی بنائی گئی ہے، غیر مسبوق صاحب الیہ اس کی طرف پہلے کوئی آدمی نہیں گیا ہے، بلا مساعد لہ نہ اس کی مدد کرنے والا ہے کوئی من اہل العلم اہل علم والوں میں سے علیہ درست کی وذالک وہی اس لیے کہ اندر قول شاعر متفق علیہ کہ بے شک وہ بات جو مشہور متفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار و روایات، درمیان اہل علم کے جو خبروں والے ہیں اور روایتوں والے ہیں قدیم اما حدیث قرآن اور نئے زمانے میں کہ انا کلا راجل وہ کیا ہے وہ یہ قانون ہے کیا کہ انا کلا راجل ثقۃ ہر وہ ثقہ آدمی روا عن مثلہ حدیثا وہ اپنی مثل سے وہ روایت بیان کرے وجائز ممکن له لقاؤہ اور جائز ہے ممکن ہے اس کے لیے ملاقات بس سماع اس سے کون جميعا کیونکہ وہ دونوں راوی اور مرویان ہو کان ابھی اثر واحد ایک ہی زمانے میں تھے وَإِنَّ يَأْتِ فِي خبر القطو اگرچہ کسی خبر میں یہ کبھی نہیں آیا کہ انہما اجتماعا کہ بے شک وہ دونوں جمع ہوئے تھے بلا تشابہا بکلام اور نہ ان دونوں نے کلام کے ساتھ بالمشابہ گفتگو کی تھی پر روایات ثابتۃ عام قانون یہی ہے اہل علم کا کہ وہ روایت ثابت ہے بل حجت بہا لازمۃ اور حجت ساتھ اس کے لازم ہے ہاں الا ان تکون هناك دلالۃ بینۃ مگر یہ کہ وہاں کوئی ایسی دلالت آ جائے واضح اللہ هذا الراوی لم يلقى من روى عنه کہ بے شک یہ راوی جس سے روایت کرتا ہے اس سے ملاقات ثابت نہیں اور لم يسمع منه شيئا یا اس نے اسے سنا نہیں فاما الامر مبهم على الامکان رائے پر معاملہ جو ہے وہ مقدس اس طریقے پر الذي فسرنا جو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور روایات علی السماع ابدا بس روایت سماع پر ہمیشہ رہے گی حتیٰ تکون دلالت التي یہاں تک کہ ہو جائے وہ دلالت جنہ جو ہم نے بیان کیا ہے یا ہم نے جو بیان کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ ان کو ملاقات نہیں ہے روایت کو ہم اتصال پر ہی معمول کریں گے سمجھے بات اور یہی قانون چلتا آ رہا ہے یہ جو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ نہیں ملاقات ہونی ضروری ہے یہ پہلے قول نہیں تھا احتمال ہو تو ٹھیک ہے اب فرماتے ہیں کہ فیقال لمخترع هذا القول اس نئے بات کہنے والے کو کہا جائے گا وصفنا مقالتہ جس کی بات کو ہم نے بیان کیا ہے اور ذات بیان ہو یا اس سے جو مداخلت کرنے والا اس کو کہیں گے قد اعطیت فی جملۃ قول کا تحقیق تو نے دے دیا ہے اپنے تمام بات میں کہ ان خبر الواحد ثقۃ کہ بے شک ایک آدمی کی خبر جو ثقہ ہے ان الواحد ثقۃ ایک جو ثقہ ہے حجت ہے یلزم بها العمل پہلے تو نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ عمل واجب ہے ثم ادخلت فيه شرطا پھر اب تم نے اس میں یہ شرط داخل کر دی ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہو پہلے تم نے کہا تھا کہ خبر جو ثقہ سے ایک آدمی روایت کا بیان کرتا ہے ثقہ بیان کرتا ہے وہ حجت ہے اور عمل والی ہے لیکن اب تم کہتے ہو کہ اس میں شرط ہے کہ ملاقات ہو یہ تم نے پہلے جو بات نہیں کہی تھی اب جو تم نے یہ بات کہی ہے فقد فتلتا بعد اس کے تو نے کہہ دیا ہے کہ حتیٰ یعلم انہما قد کانا التقیا مرۃ فصاعدا یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ بے شک وہ دونوں راوی اور مرویان ہو تحقیق ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے ایک دفعہ یا زیادہ بس سمع منہ شیئا اور اس راوی نے اس سے کچھ سنا ہے فحال تجد هذا الشرط الذي اشترطه کیا پائے گا تو اس شرط کے لیے جو تو نے شرط بیان کی ہے ان احد کسی ایک آدمی سے کہ یلزم قول جس کی بات لازم ہو یعنی کسی پہلے محدث کی بات کی شرط ہے یہ وَإِلَّا فَهُمَّا جَرَّةٌ فَهُمَّا دَلِيلًا ورنہ پس لا کوئی ایسی دلیل علامہ جامتا اس پر جو تو نے گمان کیا ہے فَلِدَّعَا اگر وہ دعویٰ کرے قول احد من دعویٰ کرے قول احد من علماء سلف علماء سلف میں سے کسی ایک بات کی بات کا دعویٰ کرے بما زعما جو اس نے گمان کیا ہے من ادخال شریعت شرط کے داخل کرنے میں فی تثبیت الخبر خبر کے ثابت کرنے میں تو پورے کا بھی پھر اسے مطالبہ کیا جائے گا نہیں یجدہ ہوا اور نہ پا سکے گا وہ بلا غیر نہ اس کا غیر الہ ایجاد ہی طرف سے ایجاد کرنے کی طرف سبیل ہے کوئی راستہ بین ہوگا اتحا اگر وہ دعویٰ کرے اس کا فیما زعما دلیل اس میں جو گمان کیا اس دلیل کا یہ تجربہ جس کے تحت حجت
पकड़ी गए तो कीला कहा जाएगा वो माँ आने पर दलील हो, दलील कौन सी है? कहीं निकाल अगर कहे तो मैं कहता हूँ तुरवात अखबार कि बेशक मैंने पाया है खबरों को रवायत करने वाले रावियों को कदीमन व हदीसन नए पुराने जमाने में यरविया हदीसा उनमें से एक दूसरे से हदीस को बयान करता है वलम युआयिन हो उसने उसको देखा भी नहीं बला समय में हो ना उसने सुना है उससे शयन कुछ तो कभी भी फलम्मा रईता हूँ जब तूने देखा है उनको इस्तिजाज़ू रवायत हदीस कि उन्होंने जायज़ रखा है हदीस की रवायत को बैन माफत में हाँ कदा इसान इसी तरह मुरसल होने पर मैंने गैर समा बगैर समा के ही अगर ये कहा जाए तो हम कहते हैं कि वल मुरसल में रवायात भी असल कौलना मुरसल रवायतें हमारे उसूल के मुताबिक व कौल अहल इल्म और अहल इल्म के कौल के मुताबिक बिल अखबार वो खबरें नहीं सब हुज्जत नहीं वो हुज्जत जिनकी दलील पकड़ी जाए निमाब सख्त मिलन हिम्मत इसलिए जो मैंने बयान किया है इल्म से तरफ बात करने की हम समाए रावी कुल्ले खबरें हर खबर के रावी को सुनने से अनबाबी उसके रावी से आएगा अना हजम तो अना समाए ही मिल हो जब मैं दाखिल हुआ ऊपर सुनने के उससे ये अदना शहर वास्ते किसी अदना शहर के साबाता है मुझे मेरे पास साबता जाने के साथ उसके जमी रुवान हो ईमान की तमाम जो रवायत की जाती थी उससे बाद इसके बाद कहना आज़ादा इन्नी मारिफत उतारे का अगर अलग खड़ा रहा है जब उससे इसकी पहचान और कफ्तुल खबरा जो मैं खबर को मौकूफ ठहरा दूंगा वलामियत हिंदी मेरे नज़दीक हुज्जत की जगह नहीं होगी लेकिन कामिल इरसाल है वास्ते उसके मुरसल होने के उसमें फाइल नहीं फंस आ जाएगा उसके लिए कि फाइल काना तो भिन्न तो भी तकलीफ कर खबर अगर है इल्म तेरा खबर को सही बयान करना बतर देगा नहीं इजाजा नहीं और तेरा इख्तियार को छोड़ने साथ उसके इम्कान इरसाल भी है उसमें इरसाल का इम्कान है लाजिम का तुझे लाजिम आएगा कि अल्लाह कुछ बेटा इसनादन मुहान इलम फिर तू साबित ना करे मुहान संत को अत्ता बराबी समा मिला बनेना के लिए यहाँ तक कि तू देखे उसमें कि समा है अव्वल से आखिर तक बजाने का और ये समझे कि मन हदीस वारद नहीं बेशक वो हदीस जो वारद नहीं है हमारे इसनाद हशाम बाता हशाम बिन गुरबा की समझ से अभी ये अनायशा था फादर यकीन नालम हम यकीन से जानते हैं कि अल्लाह हशाम का तो सामया में नबी है कि बेशक हशाम ने अपने बाप से सुना है उर्वा से व इन्ना बाहो का सामया में आयशा था और उसके बाप उर्वा ने आयशा से सुना है कमान आलम जैसे हम जानते हैं कि अल्लाह आयशा का कर समय तो मैं नबी ऐसा सल्लमा कि हजरत आयशा ने नबी से सुना है लेकिन उसका भी जो आलम तो है शाम नबी रवायात नबी है नबी है लेकिन जायज़ है कि कभी ना कहे शाम अपनी रवायत में जिसको बयान करता है वो उससे अपने बाप से ये कहे समेत हो और अखबरा नहीं पूरा बैना भी जिनका रवायत है ये कि हो सकता है कि उसके और उसके बाप के दरमियान हो इंसान कोई आदमी आकर और अखबारा हो बेहा नबी है खबर दी है उसकी उसने उसके बाप से बरम समा उसे सुना ना उसे हुआ उससे बिना भी उसको हदीस उसके बाप ने बाप से लमा अब्बा इसलिए उसने महबूब किया है अंजर में यहाँ मुसलम कि वो उसको मुस्लिम बयान करे बला यूसरे तो हाँ इनामन समय हामिल हो और ना वो उसको सिर्फ बयान करे तब उसकी जिसने जो सुना है उसे बीस को उससे बकमान उनको बयान काफी शामिल है नबी है जैसे कि ये जायज़ है कि शाम अपने बाप से रवायत करता है इधर मुमकिन अभी अभी उसके बाप के बारे में अनैशा था ऐसा के बारे में बतलाने का कुल्ले इसनाद हदीस नहीं तक जिक्र समाए बाद और ऐसे ही हर हदीस की समझ जो है जिसमें बात के जिक्र दिया उसका समा नहीं है वही काना का दोहरे का जुमला अगर जुमला मालूम है कि अन्ना कुल्ला वाहिद मिनहुम कि बेशक उसमें हर एक ने कर समय में शायद ही समान कसीरन उसने अपने उस्ताद से सुना है बहुत सा समा कुल्ले वाहिद मिनहुम जायज़ है उनमें से हर एक के लिए रवायत के बाद रवायत में नीचे उतर जाए और जसमा मैंने गैर ही अनो अपने गैर से भी सुने उसको बाद अहादीस उसके बाद हदीसों को सुम्मा यूर से नहीं अनो अनजान फिर कभी कभी वो उसको छोड़ देता है मुरसल बयान करता है भला जो सन्नी मन समय मिल हो और कभी वो उसको बयान नहीं करता नाम नहीं लेता उसका यश हो तो अनजान कभी खुश होता है कभी मुसम्मिल भी हमारा अन होना हदीसा बस बयान कर देता है वो जिस हदीस को मिल जाए उसने मरत जतन को अरसाला और साल को छोड़ देता है इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि हमने ये इसलिए बात की है कि रावी और मरवी अनो का ज़माना एक हो तो रवायत मुतसिल है कि कभी ऐसा होता है मसलन हशाम है वो हजरत उर्वा के बेटे हैं उर्वा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हैं वो उससे रवायत लेते हैं या भांजे हैं उससे रवायत लेते हैं
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حشام جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے لیتے ہیں، درمیان میں اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ان کی اپنے باپ سے ملاقات ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی جو ہے وہ مربی عنہ کو چھوڑ کر اس کے اوپر کا نام لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ درمیانہ جو چھوڑ گیا ہے وہ کمزور راوی تھا، یہ ایسی بات نہیں، کبھی ایسا محدثین کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ شرط لگانا کہ دیکھو تم اس کی ملاقات ہے، یہ شرط جائز نہیں، ملاقات تو ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی مربی عنہ کا نام چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر کا نام لا کر ذکر کر دیتا ہے، تو تمہارے لحاظ سے یہ روایت مرسل ہوگی، حالانکہ مرسل نہیں ہے۔ دوسری سبب دیکھو وہاں اس کا نام لیا ہے، یہاں نام نہیں لیا، بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی نام لیتا ہے اور مربی عنہ کا کبھی نہیں لیتا، تو اس طرح روایت متصل رہتی ہے، مرسل نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں وما قلنا من هذا موجود في الحديث، اور جو کہا ہم نے یہ موجود ہے حدیث میں، مستفید من قول ثقات المحدثین، یہ سکہ محدثین کے قول میں سے عام شائع ہے، وائمۃ اہل العلم، اور ائمہ اہل علم میں سے، بس نذکر من روایاتهم عن جهة اللہ، اب ہم ذکر کر رہے ہیں ان روایتوں کو اس طریقے پر اللہ کی ذکرنا عادت جو ہم نے ذکر کی ایک منت یشبن بها اکثر منها، جن پر دلیل قطعی ہے یہ پر زیادہ کہ ان میں سے انشاءاللہ تعالی فمن ذالک، ان میں سے ایک یہ دیکھو انا ایوب السختیانی وابن المبارک وابقین وابن نمیر وجماعتا غیرهم، ان کے علاوہ ایک جماعت رواؤ عن حشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، انہوں نے روایت کی ہے حشام بن عروہ سے، اس کے باپ سے عائشہ سے، ان کو طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونفر نہیں، میں رسول اللہ طرف کو خوشبو لگاتی تھی، آپ جب حلال ہوتے اور احرام باندھتے بفت یا بات خوشبو ما عجب دینا پاتی، اور رواہ حاضر روایات بعینہا، اس روایت کو بعینہ روایت کیا ہے لیث بن سعد نے، داود عطار نے، حمید بن اسرد نے، وہیب بن خالد نے، ابو اسامہ نے حشام سے، اور کہا اس نے اخبرنی عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو یہاں اخبرنی عثمان بن عروہ، یہ حشام کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے عثمان بن عروہ نے، آگے کہتے ہیں عروہ پھر عائشہ، اور آگے کہتے ہیں کہ رواہ حشام عن ابیہ عن عائشہ تھا، یہاں حشام جو ہے عثمان بن عروہ کو چھوڑ گئے، حالانکہ پہلی روایت میں عثمان بن عروہ کا ذکر موجود ہے اور یہاں چھوڑ دیا، کیا مانا کہ مرسل ہے؟ نہیں، روایت متصل ہی ہے، راوی نے یوں ہی ذکر چھوڑ دیا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا شاگرد ہے۔ عن ابي عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكف يدني الي راسه فارجله وانا حائض، فرواها بعينها، اس روایت کو بعینہ بیان کیا مالک بن انس عن الزهري عن عروة عن امرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الزهري وصالح بن ابي حسان عن ابي سلمة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن ابي كثير في هذا الخبر في قبلة کے بارے میں اخبرني ابو سلمة ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان عروة اخبره ان عائشة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتے جبکہ آپ روزے دار ہوتے۔ روایت کیا ہے مربع بن عیینہ کا وغیرہ عن عمرو بن دینار عن جابر قال اطعمنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم له والخيل ونهانا عن لحوم الحمر الاهلية، فرواه، اس کو روایت کیا حماد بن زید عن عمرو عن محمد بن علی عن جابر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ پہلے جو دیکھو جابر ہے نا، وہ جابر سے پہلے عمرو بن دینار تھا عن جابر تھا، یہاں عمرو بن دینار محمد بن علی عن جابر ہے، یعنی درمیان سے ایک واسطہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کبھی واسطہ چھوڑ دیتے تھے، اس سے روایت مرسل نہیں ہوتی، رہتی مسند ہی ہے، لیکن وہ چھوڑتے کیوں تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ استاد کے شاگرد ہے، اس کا نام لامی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ بہاد اللہ کو فی روایات کثیر، امام فرماتے ہیں کہ اس قسم کی روایتیں بہت سی ہیں، اکثر کے داد ان کے عدد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، وفی ماد کرنا میرا کفایت ہے، اور اس میں جو ہم نے ذکر کیا کفایت ہے نبی الفہم، فہم والوں کے لیے پیدا کانت الحلت عند من فتقنا قوله من قبل، جبکہ یہ علت ہے اس کے نزدیک جو ہم نے بیان کیا اس کی بات کو اس کے پہلے تھی فساد حدیث کے فساد میں بات توحید ہی کمزور کرنے میں، اعلان عالم جب اسے جانا ایک ان نقاد یہ کر سمجھ من روا عنہ شیئا، کہ بے شک راوی نے تحقیق سنایا جس سے ان کی روایت کی اسے نیک مکان الارسال مرسل ہونے کی بنا پر فی ہے، تو لازم ہو ترک الاحتجاج فی قیاد قوله، تو پھر لازم ہے اس کو حجت کو چھوڑ دینا اس کی بات کی تقاضے کے مطابق، یہ روایات من یعلم، اس کی روایت کے ساتھ جانتا ہے کہ اللہ کر سمع من روا عنہ، تحقیق
اس نے سنا ہے جس روایت کی اس نے اللہ فی نفس الخبر الذی مگر اس خبر کو اس خبر کو کے سوا کہ فی ذکر سماع جس میں سماع کا ذکر ہے لما بینا من قبل جو ہم نے بیان کیا اس کے پہلے ائمۃ الذین ان امام حسین نقل و خبر جنہوں نے خبروں کو نقل کیا کہ انه کان لهم طارات يرسلون فی الحدیث ارسالا کہ بے شک کبھی کبھی وہ روایت کرتے تھے ارسال روایت کرنا بنا یذکرون من سمعوا منه اور نئے ذکر کرتے تھے جس کو انہوں نے سنا تھا بطارات ينشطون فيها کبھی خوش ہوتے اس میں یسرون خبر کو وہ سند بیان کر دیتے ہیں حیات ما سمعوا شریک کا جو انہوں نے سنا یخبرون بالنزول فيه اس میں نزول کی خبر دیتے تھے کہ ہم نے اس راوی سے بھی سنا ہے نیچے سے نازل ہو کر اترتے ہو بلکہ سعود فيه اور چلنے کا انسان اوپر چڑھتے ہو کما شرعنا ذلك قانون جیسے ہم نے اسے شرح بیان کر دی ہے وما علمنا احد من ائمه السلف اور ہم نے جانا نہیں ہے کبھی کسی ائمہ سلف میں سے یستعمل الاخبار جو کہ خبروں کو استعمال کرتا ہو مجھے تفقہ بشیء الاسانید اور سندوں کی صحت کو تلاش کرتا ہو وسقمہ اور اس کی کمزوری کو مثل ایوب السختیانی جیسے کہ ایوب السختیانی ہے ابن عون ہے مالک بن انس ہے شعبہ بن حجاج ہے ویحییٰ بن سعید قطان ہے عبد الرحمن بن مہدی ہے وبعدهم جو ان کے بعد اہل حدیث میں سے فتشوا عن موضع السماع فی الاسانید انہوں نے تلاش کی اور سماع کی جگہوں کو سندوں میں تمدعہ الذی وصفنا قولہ جیسے دعویٰ کیا اس کا اس نے جس کی قول کو ہم نے بیان کیا اس کو قبل اس کے پہلے بینما کان تفقد من تفقد منهم اور بے شک تلاش کیا تھا ان میں سے تلاش کیا تھا سماع روایت الحدیث حدیث کے راویوں کے سماع کو ممن روا عنهم ان میں سے جن سے روایت کیا ان سے اذا کان الراوی ممن عرف بالتدلیس ہاں جب کہ راوی ایسا ہو جو تدلیس کے ساتھ معروف ہو کہ یہ مدلس ہے حدیث میں بشارہ بہی مشہور ہو ساتھ اس فعین ہے کہ جب حاصل عن سماعه فی روایته اس وقت یہ محدثین اس کی روایت کے متعلق تلاش کرتے تھے اور بحث کرتے تھے وہ يتفقدون ذلك منه اور تو تلاش کرتے ہیں اس سے یہ کہ تتراها عنهم قلت التدلیس تاکہ ان سے ظاہر ہو جائے تدلیس کی علت وما تروي ذلك من غیر مدلس عن البدء الذي اور جو تلاش کیا گیا ہے یہ بغیر مدلس کے اس طریقے پر زعم من حکمت حقینا گمان کیا اور جو اس کی ہم نے حکایت کی اس کی بات کی فما سمعنا ذلك من احد ممن سمعنا ہم نے سنا نہیں کسی کو بھی ان میں سے جن کا ہم نے نام لیا ہے ولم نسمع من الائمہ اور جن کا ہم نے نام نہیں لیا ائمہ میں سے ان میں سے اللہ عبداللہ بن یزید الانصاری اور دیکھو عبداللہ بن یزید الانصاری بقدر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بقدر روا ان حذیفہ تھا اس نے حذیفہ سے روایت کی ہے ابی مسعود انصاری سے وان کل واحد منهما حدیثا ان دونوں میں سے ہر ایک حدیث بیان کرتا ہے وہ یسرد هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی سند بیان کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وليس فی روایت ہی عنہما اور اس کی روایت کرنے میں دونوں میں سے کسی نے ذکر نہیں ذکر سماع سماع کا ذکر میں رومان دونوں سے ولا حفظنا فی شیء من الروایات اور نہ ہم نے کسی روایت میں سے دیکھا ہے یہ کہ ان عبداللہ بن یزید شافع حذیفہ تھا حذیفہ کو ملا ہو اور ابو مسعود کو بے حدیث قط کبھی کسی حدیث کے ساتھ ولا وجدنا ذکر روایت ہی اور نہ ہم نے کبھی کسی خبر میں پایا ہے اس کی روایت کا ذکر دیکھنے کا ذکر یا ہما دونوں کو فی روایت بعینہا معین روایت میں ولم نسمع عن احد من اہل العلم اور نہ ہم نے سنا ہے اہل علم میں سے کسی سے ممن مزاج گزر چکے ہیں ولا ممن ادرکنا نہ ان میں جن کو ہم نے پایا کہ انہ تعالی فی هذین الخبرین کہ بے شک اس نے تان کی ہے ان دونوں خبروں نے اللہ ذی رواہما وہ دونوں خبریں جن کو روایت کیا عبداللہ بن یزید نے حذیفہ سے اور مسعود سے یضاعف فیہما کہ وہ ضعیف کہا جائے ان دونوں نے بل ہما بلکہ وہ دونوں وما اشبہہما اور جو ان دونوں کے جیسے ہیں ان کا من لا بین من اہل العلم من حدیث اس کے نزدیک جس کو ہم ملے ہیں اہل حدیث کے ساتھ اہل علم کے ساتھ حدیث کے من صحاح الاسانید کہ یہ صحیح سندوں میں سے ہے مطلبی اور کبھی سے یرون استعمال ما نقل بها وہ جائز سمجھتے ہیں استعمال کرنا جو نقل کیا گیا دونوں سے ان سے والاحتجاج بما اتت من سنن اور حجت پکڑنا جو آئی سنتوں میں سے وہ آثار اور حدیثیں وحیہ فی زعم من حکینا اور اس کے گمان میں جس کو ہم نے حکایت کیا ہے قولا اس کی بات کو من قبل اس کے پہلے واحیۃ محملۃ اس کے خیال میں تو یہ کمزور ہے محمل ہے حتی یصیبہ سماع راوی یہاں تک کہ وہ راوی کے سماع کو پہنچ جائے امر رواج سے روایت کرتا ہے ولو ذهبنا نعدد الاخبار الصحاح اگر ہم شروع ہو جائے صحیح حدیثوں کو شمار کرنا ان اہل العلم اہل علم کے نزدیک جو ہے ممن ان میں سے جاہل جن کو وہ کمزور سمجھتا ہے
نظام حامل قائل ساتھ اس قائل کے گمان کے و نفسیہا اور ہم ان کو شمار کریں نہ عجدنا ان تقصی ذکرہا ہم ان کے ذکر کرنے کے جمع کرنے سے عاجز آ جائیں گے باعثایا ان کو شمار کرنے سے کلہا سب کو ولکننا احببنا لیکن ہم نے پسند کیا ہے ان ننسبا منہا کہ ہم یہاں بیان کریں عددن یکون سمتن ایک گنتی جو ہو دلیل لما سکتنا عنہ اس جو ہم نے خاموش ہو گئے اس سے منہا اس سے وہذا ابو عثمان النہدی اور یہ دیکھو یہ ابو عثمان نہدی ہے ابو رافع صائب ہے بہما ممن ادرک الجاہلیہ یہ دونوں ہیں جنہوں نے جاہلیت کو بھی پایا ہے و صاحبہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ ساتھی بنے ہیں من البدریین بدریوں میں سے حلما جدہ آگے چلتے جاؤ و نقلا عن من اخبار ان دونوں نے خبروں کو نقل کیا ہے حتی نزل علی مثل ابی ہریرہ یہاں تک کہ یہ اترے ہیں ابو ہریرہ کی مصر کی طرف اور ابن عمر بذبیہما اور ان دونوں کی طرف قدر اسرد کل واحد منہما عن ابی ابی بن کعب ان دونوں میں سے ہر ایک نے بیان کیا ہے حدیث ابی بن کعب سے النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ولم نسمع فی روایت بعینھا ہم نے کسی روایت میں سنا نہیں ہے کہ انہما آجنا ابی کہ ان دونوں نے ابی سے کو دیکھا ہو اور سمع منہ یا سنا ہو اس سے کوئی شے واسندا اور اسندا ابو عمرو الشیبانی اور سند بیان کیا ابو عمرو الشیبانی نے باو ممر ادرک الجاہلیہ تھا وہ آدمی ہے جس نے عالیہ جاہلیت کو بکانا بھی زمن میں مسلم راجلم اور حضور کے زمانے میں یہ آدمی تھا ابو معمر عبداللہ ابن صخبرہ اور ابو معمر عبداللہ بن صخبرہ کل واحد منہما عن ابی مسعود الانصاری ہر ایک ان میں سے روایت کرتا ابو مسعود انصاری سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبران دو خبریں واسندا عبید بن عمیر اور عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا و عبید ولد فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا کیا گیا ہے واسندا قیس بن ابی حازم اور قیس بن ابی حازم نے سند بیان کیا ہے وقت ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی مسعود اس نے پا لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بیان کرتا ہے ابو مسعود انصاری سے هو الانصاری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثه اخبار تین خبروں کو واسندا عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور عبد الرحمن ابی لیلہ نے سند بیان کیا ہے وقد حافظ عن عمر بن الخطاب اس نے عمر بن الخطاب سے یاد کی ہے حدیث سے علی اور علی سے کا ساتھی بنا ہے وہ اس نے بیان کیا انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث واسندا ربیع بن حراش اور ربیع بن حراش نے بیان کیا ہے عمران بن حسین سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے دو حدیث سے اور ابی بکر نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وقد سمع ربیع من علی بن ابی طالب ربیع نے سنا ہے علی بن ابی طالب سے وروا عنہ اور روایت بھی کیا ہے واسندا نافع بن جبیر اور سند بیان کیا نافع بن جبیر نے بے ملتم نے عن ابی شرائح خدائی سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سند بیان کیا نعمان بن ابی عیاش نے ان ابی سعید بن خدری یہ ساتھ احادیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسندا عطاء بن یزید اللیثی ان تمیم الداری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسندا سلیمان بن یسار سند بیان کیا ہے سلیمان بن یسار اور رافع بن خدیجہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسندا حمید بن عبد الرحمن الحمدی ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث فكلها لا التابعین یہ سب کے سب تابعی ہے اللہ نے سبنا روایات ہم نے جن کی روایت کو ذکر کر دیا ہے ان صحابہ اللہ دینا اور صحابہ سے سمیعناہم جن کا ہم نے نام لیا ہے لیکن لم یؤخذ عنہم سوا اور ان میں سے سما جو ہے وہ محفوظ نہیں علمنا ہو ہم نے جانا ہو ان میں سے بھی روایات انتہا کسی روایت یعنی یہ بیان کرنے والے تابعی جو ہے یہ صحابہ سے بیان کرتے ہیں لیکن صحابہ میں سے کسی سے ان کا سما ثابت نہیں ہو سکا تو پھر بھی ان کی روایتیں صحیح ہیں کیوں صحیح ہے اس لیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سما ثابت ہی نہ ہو سکتا ہے کہ ثابت ہو لیکن انہوں نے نام نہ لیا ہوگا تو رسول اللہ سے بیان کر دیا سمجھے بات اس لیے ان سب کی روایتوں کو سب مانتے ہیں فرماتے ہیں سماع کل واحد منہم ممکن من صاحبہ جبکہ ان میں سے ہر ایک کا سماع جو ہے اپنے استاد سے ممکن ہے غیر مستنکر اس کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن جلیل کیونکہ یہ سب کے ساتھ اکٹھے ہی مولانا فی اصل الدین اس زمانے میں تھے اتفاق فیہ جس میں یہ متفق ہوئے اس ایک زمانے میں تھے وقد کان ھذا القول الذی احدثہ القائل اور تحقیق ہے وہ بات جس کو کہنے والے نے جان کیا ہے اللہ نے حکمنا وقینا اور جس کی ہم نے حقائق بیان کر دی ہے فی توحید الحدیث حدیث کے کمزور کرنے میں بل علت الذی ساتھ اس علت کے واسابہ جو اس نے بیان کیا اقلا یہ بات بہت کم ہے من ان یعرض علیہ اس کی طرف ترتا ہوا جائے ویشار ذکر اور اس کے ذکر کو پھیلایا جائے بتایا جائے کہ یہ کان قول المحدث کیونکہ وہ بات ہے نئی وہ کلام خلفن اور
علم سلف نہ کہا ہے کسی نے سلف صالحین میں سے وَيَسْتَنْكِرُهُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ اور جو اس کے بعد آئے ہیں وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں فَلَا حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ ہمیں اس کے رد کرنے کی ضرورت نہیں تھی بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا اس سے زیادہ جو ہم نے شرح بیان کر دیا ہے یہ کان قدر المقالہ تھے کیونکہ مقالہ کا قدر وقائلها اس کے کہنے والے کا القدر الذی وصفنا وہی اندازہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا واللہ المستعان ولا تفهم ما خالف مذهب العلماء اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اس کے پتہ کرنے پر جو مخالفت کرے گا علماء کے مدد کی وعلیہ التکلان اور اسی اللہ پر بھروسہ ہے والحمدللہ وحدہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو ایک ہے وصلی اللہ علی سیدنا اور درود اللہ بھیجے طرف ہمارے سردار کے جو محمد ہے وآلہ وصحبہ وسلم وصلی اللہ علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عیدیں جو مناؤ لگ پی ہیں تو عیدیں 360 دن کو ود جان گیا ہے کیونکہ ہر روز عیدیں ہی منائی جاتے ہو اور جناب میں تو کہنا کہ جی سی نہ بچارے یہ تو 10 محرم جلوس کٹتے ہیں کچھ دے جسم چ اپنے جسم کا خون پیش کر کے پیر حسین کی خدمت اندر نظرانہ پیش کرتے ہیں کام کا وہ جائز نجائز بعد پیسہ چھوڑا گے کچھ دے مولوی تانگے کے بہ کے کچھ لینا یہ تو بچارے اپنے جسم کو کچھ دے یا مجھے بڑا ترس آتا اللہ ہدایت دے رہو آمین لیکن پھر بھی اپنے عشق کا یا اپنے پیار کا یا اپنے غم کا اظہار کرنے واسطے اپنے جسم کا خون بہا کے لوگوں کو دس دیا کہ پیر حسین کا کام منانے والے اس انداز میں منا دے یہ تانگے پہ بیٹھا ہوں جی کسی نے کنو سوٹیا وہ بھی جک لیا کیچ کا بڑا ماہر یہ ہر شا کیچ بھی حیدرآباد کے شیر اور جی کسی نے سیب ماریا تو وہ بھی پھر اینے لوگ مارن لگ پہ جی کینکر پہ اس کے میدان اینی کھیل رہی ہے تو بس جناب علماء دیوبند نے 11 سال جنہیں تکیاں وہ تے عاشق نہ بن سکے عطاؤلہ شاہ صاحب بخاری نے انگریزی چکی پیٹھی وہ تے عاشق نہ بن سکیا تے تبلیغی جماعت والے نے مارا کھا کھا کے دین پھیلا ساری کائنات کے اندر وہ تے عاشق نہیں ایک خاص کو ٹانگے تے بیٹھ کے گیڑا بازار کا کہندا تے بڑا عاشق بن جاندا تمام شیعہ والا کام ملا تم کوئی بھی نہ چھوڑیا او نہ کلا چوڑا کڈیا تم ٹانگا نال جوڑیا اگر 10 محرم کے جلوس پہ کرنے اعتراض ہے تو ہاتھ نواز کے ٹھنڈے ٹھنڈے آ جانا کہ آپ روکیے ہم روکیں گے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کا کی جواب ہے ایک تو بیچارے جسم کا خون پیش کر دیں خون بھی پیش کرنا ہے اور ایک جناب علی وہ غم منا کے امام حسین کا امام حسین باقی شہید ہوئے نے یہ علیحدہ گل ہے کہ مناؤ کا طریقہ سارے کو سیکھا نہیں ورنہ اسی دسیے بھی قرآن پڑھ پڑھ کے منانا چاہیے ہے تلاوت کریے مسیطے آئیے دوبارہ نہیں پیٹی کا ہوں لیکن لوگوں کے جسم کو کچھ پیش کرتے ہیں تو جی 12 جلوس کرنے وہ جائز ہو گیا جی یہ بچارے کرنے یہ نجائز ہو گیا جی یہ نجائز تو نجائز وہ بھی ہوئے گا کیوں کہ شیعہ والا کام ملا تو کوئی بھی نہ چھوڑیا اور نہ کلا گھوڑا کڈیا تو ٹانگا نال جوڑیا رب نے بنائی جوڑی ایک اللہ دوجا کوڑی شیعہ والا کام حضرت توجہ سن لگے مقرر ایک ہی نہ ہوئے کہ رات مولوی صاحب نے تقریر کی پر پھٹے بن دیتے لکڑا لگے نہیں ہونی ہے رات تقریر کی پھٹے بن دیتے وہ بھی حداں ہی لے گئی فاروقی صاحب نے بڑا پیارا بیان کیا عبید الرحمان بیان حداں لا دیتی وہ بھائی تو سانو بھی کوئی گل سنا دے کہ پتہ بھی کی بیان کیا مقرر رہ گیا نا تو سمجھنے کی کوشش کرو توجہ نہ سنو شیعہ والا کام ملا تو کوئی بھی نہ چھوڑیا او نہ کلا گھوڑا کڈیا تو ٹانگا نال جوڑیا رب نے بنائی جوڑی ایک اللہ دوجا کوڑی کتنے آ کے کٹ ہوا انڈیا ایران دا کچھ لے نورانی بولو یا شاہ جیلانی بولو لکھیا ہے جشن کتنے باری دے منان دا
تاریخ سی وفات والی غماں دی برات والی کدی آئے مسئلہ کتوں گلیاں سجان دا پوچھ لے نورانی بولو گال نہیں کدی اسی کسی نو نورانی صاحب کا بھی نام اب بنا لیا عبد الستار نیازی اینڈ کرلا کمپنی یہ نام بھی اسی ادب دے نال لیا ملک صاحب اکبر ساکی تیلی یہ نام بھی اسی ادب دے نال لیا سب کا نام ادب کے احترام کے نال لگ گیا سانو سارے کابری نے گال کھنا سکھایا ہی کوئی نہیں دل دکھانا سکھایا ہی کوئی نہیں ڈال دل دریا سمندروں دوں گے کہ کون دلاں دیا جائیں وچئی بیرے وچئی ڈھیرے اور وچئی بنج مہاڑی 14 طبقے دلے دے اندر اے تمبو بانجن تانی جو کوئی ہوئے دل دا محرم تے سوئی رم دے پچھانے میں کہ جلوس کتنے لکھیا ہوا ہے جلوس پہ کٹ کے ہاتھیوں والے لے کے آئے سی اوڈا بڑا جلوس اگر جلوس بڑا کھڈنا عبادت ہے تو ہاتھیوں والا جلوس بھی عبادت ہونا چاہیے ہے وہ لوگ جلوس پہ ہمیشہ کسی کے خلاف ہی کڈیا جاتا ہے جلوس ایوب کے خلاف کڈیا تو وہ بیڑا غرق ہو گیا یحییٰ کے خلاف کڈیا تو وہ نہ رہا مجید کے خلاف کڈیا تو وہ نہ رہا پتر کے خلاف کڈیا تو وہ نہ رہا یہ تو کسی کے خلاف کڈیا جاتا آتم عام مسالہ کے استعمال دیتے تو پنجاب کا رہنے والا میں بھی پنجاب کا رہنے والا ایک مائی میرے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی سی وہ منڈا رونا بند نہ ہو گئے کہنے لگی حرام دے چپ کر دیں مار مار کے تیرا جلوس کر دوں معلوم ہے کہ جلوس پہ کسی کے خلاف کرنے چاہتا ہے وہ کسی خلاف جلوس کرنے دے آیا جی مدینے والوں کے خلاف کرنے ہیں تو پھر سانو فتوا لان کی کوئی ضرورت نہیں کہ جی کسی کے خلاف کڈی دو تانگیاں تو بہ کے نہیں کنٹھی ہوں تو اگلے کھڑے ہو جاتے لاٹیاں ہاتھ میں ہوں نے اور جناب علی گیس کا مقابلہ کرنے واسطے اگلے تیار ہوں نے جی کسی کے خلاف کرتا ہے پھر تانگیاں بھی کیوں اور جی کسی کے حق کے اندر کرتا ہے جلوس کے خلاف ہی ہوں حق بھی چھوڑا کوئی نہیں اللہ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما